بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت یونس علیہ السلام کو عراق کے ایک شہر نینوا پر اللہ تعالیٰ نے نبی مبعوث فرمایا۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے وہ واحد پیغمبر ہیں جن کی ایک اجتہادی خطا پر اللہ نے انہیں بہت سخت آزمائش میں ڈالا۔ قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ٹکڑوں ٹکڑوں میں آیا ہے، جن میں سورہ یونس، سورہ صفات اور سورہ انبیاء شامل ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام بھی باقی انبیاء کرام کی طرح اپنی قوم کو ایک اللہ کی توحید کی دعوت دیتے تھے اور گناہوں سے دور رہنے کا حکم دیتے تھے۔ سالوں تک راہ ہدایت دکھانے کے بعد بھی حضرت یونس علیہ السلام کی قوم ایمان نہ لائی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو عذاب کی بددعا دے دی اور مدت کے مطابق بتا دیا کہ 3 دن بعد تم پر عذاب آ جائے گا، اور اللہ کا عذاب آنے سے پہلے ہی آپ اپنی قوم سے ناراض ہو کر بستی چھوڑ کر چلے گئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابھی یونس علیہ السلام کو بستی چھوڑنے کا حکم نہیں آیا تھا۔ خود اپنی مرضی سے آپ علیہ السلام نے غصے میں بستی کو چھوڑ دیا، جو کہ یونس علیہ السلام کی ایک اجتہادی خطا تھی۔ قرآن پاک کی سورہ انبیاء میں اللہ عز و جل نے فرمایا، مچھلی والے حضرت یونس علیہ السلام کو یاد کرو جب کہ وہ غصے سے چل دیے اور خیال کیا کہ ہم اسے نہ پکڑ سکیں گے۔ بالآخر وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہو گیا۔ یاد رہے کہ انبیاء کرام گناہوں سے پاک ہیں، لیکن انسان ہونے کے ناطے نبیوں سے کوئی چھوٹی خطا یا غلطی ہو سکتی ہے، جسے اجتہادی خطا کہا جاتا ہے۔ اور اس آیت مبارکہ میں جو اللہ پاک نے کہا کہ انہوں نے خیال کیا کہ ہم اسے پکڑ نہ سکیں گے، اس سے مراد یہ ہرگز نہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام نے یہ خیال کیا کہ میں اللہ کی پکڑ میں نہیں آ سکتا، بلکہ اللہ عز و جل کا یہ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یونس اس طرح سے بے خوف اور لاپرواہ ہو کر بستی سے نکلے جیسے ہم ان کی گرفت نہیں کر سکتے۔ بس حضرت یونس بنا حکم ربانی کے غصے کے عالم میں بستی کو چھوڑ کر نکل پڑے۔ آپ ایک کشتی میں سوار ہوئے، کشتی دریا کے بیچ میں پہنچی تو بھنور میں پھنس گئی۔ وہاں کا یہ رواج تھا کہ جب ایسا کوئی معاملہ پیش آتا تو لوگ کہتے کہ ہم میں سے کوئی شخص اپنے مالک کی مرضی کے بغیر بھاگا ہے، اور یہی حقیقت تھی کہ حضرت یونس اپنے مالک یعنی اللہ عز و جل کی مرضی اور حکم کے بنا قوم سے ناراض ہو کر نکل گئے تھے۔ لوگوں نے فیصلہ کیا کہ قرآن اندازی کی جائے اور سب لوگوں کے نام پرچیوں پر لکھ کر قرعہ ڈالا گیا، تو نام حضرت یونس علیہ السلام کا آیا۔ لوگوں نے کہا یہ تو نیک آدمی ہیں، اللہ کے نبی ہیں، یہ تو وجہ نہیں ہو سکتے اس مصیبت کی۔ دوبارہ قرعہ ڈالا تو پھر حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا، پھر درگزر کر دیا، اور تیسری بار پھر حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام آیا، تو حضرت یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ میں ہی اس کی وجہ ہوں۔ انہوں نے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ چھلانگ لگاتے ہی آپ کو ایک دیو ہیکل نما مچھلی نے نگل لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کتنے دن مچھلی کے پیٹ میں رہے، اس کا کوئی مستند حوالہ موجود نہیں، جو کہ عام طور پر عوام الناس میں مشہور ہے کہ آپ 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے، اس بات کا کوئی مستند حوالہ نہیں ملتا۔ ہاں، بائبل میں مدت
3 دن اور 3 راتیں بتائی گئی ہے، جو کہ 72 گھنٹے بنتے ہیں۔ جب حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا تو آپ نے مچھلی کے پیٹ سے اللہ سے دعا مانگی، اور کیا ہی خوب دعا مانگی، جو ہم آپ کو بتا چکے ہیں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 کہ یونس اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں ہو گیا، جس پر اللہ نے انہیں معاف فرما دیا۔ اور سورہ صفات اللہ عز و جل نے فرمایا، پس اگر وہ ہماری پاکی بیان نہ کرتے، یعنی حضرت یونس علیہ السلام، تو لوگوں کے دوبارہ اٹھائے جانے تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے، یعنی قیامت تک اللہ تعالی حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں ہی رکھتے۔ لیکن اللہ کو حضرت یونس علیہ السلام کی وہ دعا بہت پسند آئی، جسے ہم آیت کریمہ کہتے ہیں، اور حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے آزادی عطا فرمائی۔ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ میرے یونس کو بنا کسی نقصان کے اگل دے۔ مچھلی نے ساحل پر آ کر حضرت یونس علیہ السلام کو اگل دیا، لیکن مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے حضرت یونس علیہ السلام کا جسم مبارک بالکل نازک ہو گیا تھا۔ جسم کی کھال ایسی ہو گئی تھی جیسے کسی پرندے کی اس کی پیدائش کے وقت ہوتی ہے۔ اللہ نے وہیں ایک کدو کی بیل اگا دی، جس کے پتوں سے آپ نے اپنا جسم ڈھکا، اور وہی کدو کھایا بھی جب تک آپ کا جسم پھر سے توانا نہیں ہوا، آپ وہیں رہے۔ پیچھے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا حال یہ تھا کہ جب آپ اپنی قوم کو چھوڑ کر نکلے تو عذاب کے آثار نظر آئے۔ آپ کی قوم یہ دیکھ کر گھبرا گئی اور اللہ سے توبہ کر لی اور اللہ پر ایمان لے آئے، جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کی قوم پر سے عذاب کو ہٹا دیا۔ ناظرین گرامی، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم وہ واحد قوم ہے جس پر سے عذاب کو ٹال دیا گیا، کیونکہ قوم یونس کو عذاب کے آثار دیکھ کر ہی سمجھ آ گیا تھا کہ بے شک یونس علیہ السلام سچے تھے، اور وہ قوم اللہ اور یونس علیہ السلام پر ایمان لے آئی، جس کے نتیجے میں اللہ نے انہیں بخش دیا۔ قرآن مجید کی سورہ یونس میں اللہ پاک نے فرمایا، چنانچہ کوئی بستی ایمان نہ لائی کہ ایمان لانا ان کو کچھ فائدہ پہنچاتا سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ جب وہ ایمان لائے تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیاوی زندگی میں ان پر سے ٹال دیا، اور ان کو ایک وقت خاص تک کے لیے زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ ناظرین و سامعین، حضرت یونس علیہ السلام کی لغزش پر اگر اللہ تعالی نے انہیں اس آزمائش میں مبتلا کیا تو آپ علیہ السلام کو اس کے بدلے میں ایک بہت بڑا انعام بھی دیا کہ آپ کی پوری قوم کو ایمان کی دولت سے بھی نواز دیا اور ان پر آنے والا عذاب بھی ٹال دیا۔ اور یقیناً حضرت یونس کو اس پر کتنی خوشی ہوئی ہوگی جب آپ اپنی قوم سے ملے اور آپ کی قوم نے آپ کو بتایا کہ ہم اللہ پر اور آپ پر ایمان لا چکے۔ بے شک اللہ جو کچھ کرتا ہے بہترین تدبیر کے ساتھ کرتا ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو واقعہ پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک اور نئے واقعے کے ساتھ۔ جب تک اپنا خیال رکھیے گا۔